ڈیوائڈ کیا. تعلیم انسٹرکشنز کو کہتے ہیں, تہذیب ڈسپلن کو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا بچے نے علم تو سیکھا بٹ جو ہے نا اس کو بیہیویئر چینج نہیں ہوا, تہذیب جو ہے نا اس کی نہیں بدلی. تعلیم آئی, تہذیب نہیں آئی. تو انہوں نے کہا ایک چیز کا نالج ہونا کہ والدین کا احترام کرنا ہے, اس کا علم ہے, بچوں کو سب پتہ ہے. اس کا پتہ ہے کہ اس کو کہ مسلمان کا کیا عقیدہ ہے, کہ والدین کے احترام پہ کیا جزا ہے اور ان کی نافرمانی پہ کیا سزا ہے. یہ بچے کو سب پتہ ہے. تعلیم تو ہے, کیا تہذیب یعنی اس کو وہ فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا تعلیم اور تہذیب کو, انسٹرکشن اور ڈسپلن کو. دوسرا اس نے لرننگ بائی ہارٹ میتھڈ یاد کرایا, یعنی وہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر کے, 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے یاد کرنا, 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے یاد کرنا. تو اب اس میں انہوں نے کہا کہ لرننگ بائی ہارٹ جو ہے نا, اس میں 2 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ چنکس میں چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں, یعنی آپ نے کوئی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے تو آپ اس کو رٹا لگاتے ہیں. پہلا کام ہے لرننگ ورڈز ایکسپریشن اینڈ ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین انٹل میمورائز. آپ جو ہے چیزوں کو بار بار یاد کرتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں, دہراتے ہیں جب تک وہ یاد نہیں ہوتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آپ چیزیں یاد کرتے ہیں نا, میمورائز کرتے ہیں, تو ان کے میننگز کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. یعنی چیزوں کو یاد کرنا اور ان کو سمجھنا, یہ 2 سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایریاز ہیں لرننگ بائی ہارٹ کے. تو انہوں نے 2 ایسپیکٹ دیے انسٹرکشن کے, ٹھیک ہے. ایک انہوں نے کہا کہ لرننگ بیسڈ آن اسپیچ اینڈ لرننگ بیسڈ آن امیٹیشن یا آبزرونگ ادرس. تو انہوں نے کہا کہ انسٹرکشن میں سب سے پہلا ہم ایڈیشن کس کو کہتے ہیں, اسپیچ. میں جیسے اس وقت ایڈیشن فیز میں ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ آبزرونگ کی فیز میں ہیں. تو ایڈیشن دوسروں کو پریزنٹیشن دینا, دوسروں کو وربلی کوئی چیز ایکسپلین کرنا. اینڈ انہوں نے کہا کہ انسٹرکشن میں 2 چیزیں ہیں, آبزرونگ ادرس, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے میتھمیٹکس کو 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. یہ آگے بے شک ان کے نمبر, یہ نام یاد نہ رکھیں کون کون سی ہیں, بس اتنا یاد رکھ لیں کہ انہوں نے 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن بگنز ود دا مورل ریفارمنگ مورلس. ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہمارے مورل پرنسپلس کو ریفارم کرنے کا نام ہے, یہاں سے ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے. انہوں نے اسلامک کلچر میں لاجیکل باتیں کی, یعنی اسلام ہمارا جو ہے نا وہ بھی ریشنل بیسڈ ہے, ریشنلٹی لاجک بیسڈ ہے, تو انہوں نے اس چیز کو بھی پروموٹ کیا. ریلیجن اینڈ فلاسفی آر سمپلی 2 ایکسپریشن آف اے سنگل ٹروتھ. انہوں نے کہا کہ مذہب اور فلسفی تو ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو انہوں نے پلے کو بھی بہت امپورٹنس دی ٹیچنگ کے اندر. اس کے بعد اگلا نام ہے ایوروس ابن رشد. 1100 ایک شخص کا نام میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا, اگر آپ لوگوں کو آئیڈیالزم تھیوری یاد ہو. پلیٹو کی کسی کتاب پہ ایک بندے نے کمنٹری لکھی تھی, اس کتاب کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ ریپبلکس, پالیٹکس. ریپبلک تو پلیٹو کی اپنی کتاب ہے نا. سر یہ پالیٹکس. پالیٹک کس کس کی کتابیں ہیں, چلیں اچھا یہ بتا دیں کتنے رائٹرز ہیں اس کے جو آپ نے پڑھے ہیں یا میں نے بتائے ہیں. شاباش. سر ایک ابن رشد کی اور ایرسٹوٹل. ویل ڈن جی. دوسرا سر ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل اینڈ ابن رشد کی ہے. تو وہ اسی ابن رشد کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جس کو ہم نے آئیڈیالزم میں پڑھا تھا. 1126 سے 1198 AD اسپین. ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد. تو انہوں نے نالج کو ڈیوائڈ کیا, سول کو ڈیوائڈ کیا 5 پارٹس یا فیکلٹیز میں, کہ ہماری ہیومن سول جو ہے نیوٹریٹیو ہوتی ہے, سینسٹیو ہوتی ہے, امیجنیٹیو ہوتی ہے, ایپیٹیٹیو ہوتی ہے, اینڈ ریشنل ہوتی ہے. نیوٹریٹیو کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے نورشمنٹ کی, خوراک کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ اچھی چیزیں پسند ہوتی ہیں, اچھی چیزیں کھانے میں جیسے پسند, اسی طرح ہماری ہیومن سول کو آپ جو ہے وہ اچھی باتیں, اچھی سٹوریز, اچھی کہانیاں وہ پسند ہوتی ہیں. تو یہ مطلب لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. دین سینسٹیو, ہیومن سول سینسٹیو بھی ہے, چھوٹی سی باتیں ہمیں
جو ہے وہ اس کا دکھ رنج خوشی تکلیف پریشانی بھی ہوتی ہے. امیجینیٹو, ہم امیجینیشن میں بھی اپنی خود بخود بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں, تو کوئی بات سوچ کے کچھ پلان کر کے کہ اگر ایسا ہو جائے وغیرہ وغیرہ, یہ امیجینیشن ہوتی ہے. ایپیٹیٹیو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے انٹرنل سیٹسفیکشن یا سکون کے لیے کسی کے سہارے, کسی کے دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے. ایپیٹیٹیو اینڈ ریشنل, ہمیں لاجک بیسڈ باتیں پسند آتی ہیں. بہرحال آپ نے جو ہے ان کے نام ہی یاد رکھنے ہیں کہ ہیومن سول کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. سب سے لوئسٹ فیکلٹی یہ نیوٹریٹو ہے, اور ہائیسٹ جو ہے وہ رینکنگ میں ریشنلٹی ہے. کتاب ان کی ہے پولیٹک, جس پہ اس نے کمنٹری لکھی ہے پلیٹو کی بک ریپبلک کے اوپر, اس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے. ٹرانسینڈینشلزم فلسفی آپ نے پڑھی ہے, گوئنگ بیونڈ ہیومن ایکسپیرینس اور وزڈم ٹو ریچ دا میٹافزیکل کانسیپٹ لائک اللہ اینڈ اٹس سپریمیسی. تو ایسی چیزیں جن کو ہم فزیکلی دیکھ نہیں سکتے, تو ان کے بارے میں جو ہے وہ چیزوں سوچنا, سوچ وچار کرنا, تو یہ ٹرانسینڈینشلزم فلسفی ہے. انہوں نے کہا کہ ریلیجن اینڈ فلسفی آر 2 ڈفرنٹ ویز ٹو ریچ ٹروتھ. انہوں نے کہا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ریلیجن اینڈ فلسفی. انہوں نے کہا کہ یہ مسلم ڈاکٹرائن آف آفٹر لائف ہے, یعنی ہمارا یہ آفٹر لائف کا, روز محشر کا کانسیپٹ ہے, تصور, یقین ہے, جو ہمیں ایتھیکل لائف یعنی ایک اچھی زندگی گزارنے پہ کیا کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. تو اس نے جو سائیکالوجی ہے اس کو فزکس کا پارٹ کہا, جیسے ارسطوٹل نے کہا, تو انہوں نے بھی سائیکالوجی کو فزکس کا پارٹ کہا. ابن رشد نے, یعنی ان کے خیالات کس سے ملتے تھے, پلیٹو سے تو نہیں ملتے تھے بٹ ان سے ملتے تھے, ارسطوٹل سے. دین ہے ایویسینا, ابن سینا, 980 سے 1038, ازبکستان, اس وقت کا رشیا. تو انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو 10 سال کی ایج میں حفظ کیا, ایویسینا نے, اور انہوں نے لکھائی کا کام 21 سال کی ایج میں کیا. انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. سب سے مشہور ان کی کتاب الشفا ہے, دی کیور, اور اس کی 18 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ جو اناٹومی ہے نا, ہیومن اناٹومی, اس وقت تو یہ مائکروسکوپ, یہ چیزیں کہاں ہوں گی 980 کے اندر, دیکھیں آپ, اور کہاں اس طرح کی مشینری. میں نے کچھ پیجز لائک کیے ہوئے ہیں فیس بک کے, تو اس میں نا جو ہسٹری ہے نا 2000 سال, 3000, 4000, 5000 سال پہلے, یا سپوز کر لیں 300 سال پہلے, اس کی چیزیں جو ہے نا وہ کاربن ڈیٹنگ سے دکھاتے ہیں کہ یہ اتنے سال پرانی امیج ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, ایک بندے کی کھوپڑی تھی, تو کھوپڑی کے اندر نا یہ کوئی میٹل تھی. اب میٹل کا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا, بٹ میٹل سے مراد یہ جیسے لوہا, تانبا, پیتل, سونا, چاندی, اس طرح. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی کوئی چیز تھی, اور اس کی سرجری ہوئی تھی, اور اس کی جہاں سے وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی نا, اس کی جگہ اس ہڈی میں انہوں نے اسی طرح کا اسٹرکچر بنا کے اس میٹل کا, سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ وہ لوہا تھا, لوہا نہیں ہو سکتا کیونکہ لوہا جلدی ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے, تو وہ تو پین کرتا رہتا. تو میں پہلا جو بھی میٹل تھی اس کو اس طرح انہوں نے کٹنگ کی ہوئی تھی کہ جہاں سے ہڈی کا مسئلہ تھا وہ اسی حساب کے انہوں نے کٹ کر کے اس کے ہڈی کے اندر لگائے ہوئے تھے, فٹ کی ہوئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب نشہ آور ادویات بھی نہیں ہوا کرتی تھی, تو ان کے مطابق یہ 3000 سال. بہرحال جیسے بھی انہوں نے علاج کیا تو تھا. تو اس وقت یہ جو ہے نا ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب الشفا ورلڈ وائڈ سمجھ لیں کہ میڈیسن میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے. آج بھی ان کے بنائے ہوئے آلات آج بھی سرجری کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 18 ان کی جلدیں تھیں. ان کی بک جو ہے ان کو جامع العلوم انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بایو کیمسٹری, لاجک, میتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. القانون فی الطب, دا کینن آف دا میڈیسن, یہ بھی اس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے. تو میوزک, ایسٹرونومی, فزکس میں ان کا بڑا رول ہے. یہ سلطان محمود غزنوی سے البیرونی کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی ایک دفعہ. سلطان محمود غزنوی کا نام آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ 6 سینس جو ہے وہ ہماری ذہنی صلاحیت سے اوپر ہے. ریشنالٹی, لاجک, ریزننگ جو ہے نا وہ 6 سینس ہے, اور وہ ہماری انٹلیکٹ سے سپیریئر ہے. انہوں نے نالج کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, ایڈوانس نالج, فزیکل نالج اینڈ سینٹرل نالج. ایڈوانس یا سپیریئر نالج وہ نالج جو میٹر سے ریلیٹ نہیں کرتا, جن میں چیزوں کا کانسیپٹ نہیں ہے, جیسے فلسفی, لاجک, ایتھکس, مورالٹی, سچ بولنا, جھوٹ بولنا,
کسی کے بارے اچھا خیال رکھنا، برا خیال رکھنا، یہ ایتھکس ہے. اس طرح لاجک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریشنالٹی، یہ بھی ایک مینٹل اپروچ ہے. فلاسفی، یہ بھی ایک تھنکنگ سے ریشنالٹی ہے، ریشنل انویسٹیگیشن آف نیچر ہے. تو جن میں میٹر یعنی کوئی چیز، کوئی لیکوڈ، کوئی سالڈ، کوئی گیس، یہ چیزیں نہیں آتی، صرف امیجینیشن آتی ہے، تو یہ ایڈوانس یا سپیریئر نالج ہوتا ہے. وہ علم جس کے اندر فزیکل یا مٹیریل چیزیں آتی ہیں، جیسے فزکس ہے، میڈیسن ہے، کیمسٹری ہے، جس میں میٹر آتا ہے، وہ فزیکل یا مٹیریلسٹک نالج ہوتا ہے. تیسرا انہوں نے سینٹرل نالج کہا، یہ ایسا علم ہے جس میں ہمارا آبجیکٹ یا میٹر may not be present یا may not related with the matter. تو یہ چیزیں، یہ علم جو ہے وہ میٹر سے متعلق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. آرٹس ہے، میوزک ہے، اینڈ میتھمیٹکس ہے، ایسٹرونومی ہے. تو یہ سینٹرل نالج انہوں نے کہا. تو 3 کیٹیگریز میں انہوں نے نالج کو ڈیوائڈ کیا. علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ 1170 سے 1225 AD انہوں نے کتاب لکھی تعلیم المتعلم، طریق المتعلم. یہ پیپر میں کسی میں پوچھا جا چکا ہے کتاب. ٹیچنگ دا لرنر دا میتھڈولوجی آف لرننگ 1203 میں انہوں نے لکھی. اور یہ اسٹوڈنٹ کے، ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ کیوں فیل ہوتا ہے محنت کرنے کے باوجود، اس پر انہوں نے کتاب لکھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے کتاب تھی کہ محنت کرنے کے باوجود بچہ کیوں فیل ہوتا ہے. تعلیم المتعلم، طریق المتعلم. ٹھیک ہے، ٹیچنگ دا لرنرز دا میتھڈولوجی آف دا لرننگ. تو انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور میڈیسن کو کریکولم میں پروموٹ کیا. ان کے نزدیک آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کیا ہیں؟ ٹو اچیو اللہز اپروول، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول. ٹو گائیڈ ایچ ڈیولپمنٹ، ایک دوسرے کے ڈیولپمنٹ، بچے کی ڈیولپمنٹ کو گائیڈ کرنا. اور تیسرا تھا دا ایبلٹی ٹو انٹریکٹ سوشلی، سوسائٹی میں رہنے کے قابل بننا، اللہ تعالیٰ کی رضا، ٹھیک ہے، اور بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور سوسائٹی کے اندر رہنے کے قابل بنانا. تو ان کے نزدیک اسٹیج آف لائف از دا موسٹ امپورٹنٹ فار لرننگ نیئر زرنوجی از نیو ایڈولیسنس. ایڈولیسنس کا جو فوری بعد کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ وہ سب سے بہترین اسٹیج ہوتی ہے لرننگ کی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اپروپریٹ ٹائمنگ ہے وہ بیفور ڈان ہے. ڈان، ڈسک، ڈان صبح ہوتا ہے نا، طلوع آفتاب ایسے ہوتا ہے نا. ڈسک جو ہے وہ غروب آفتاب کو بولتے ہیں. تو بیفور ڈان یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے. آپ دیکھیں صبح بندہ کتنا فریش ہوتا ہے، مائنڈ فریش، باڈی فریش، آئیز فریش، ایئرز فریش. ٹھیک ہے، ہر چیز فریش ہوتی ہے، اس میں بہترین پڑھائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ رائٹنگ آف 2 لیٹر ود دا انڈرسٹینڈنگ از بیٹر دین میمورائزنگ آف 2 بگ بکس. 2 بڑی کتابوں کو رٹا لگانے سے بہتر ہے کہ آپ 2 حرف لکھیں اور ان کو سمجھیں. سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ 1817 سے 1898 AD